زمانہ قدیم میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہیں اور اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسوح تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں، شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسوح اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھی۔ نسوح ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسوح ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوتناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسوح یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسوح سے مساج کروا لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس ہی سے مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھی۔ نسوح کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ کام نسوح کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نسوح کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسوح توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسوح سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسوح اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے، میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسوح دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ نسوح کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسوح نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے ہو بہو پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اب اس نے سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسوح کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسوح نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسوح نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دی۔ نسوح نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ شہر کی تمام عورتیں نسوح سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھیں اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھیں۔ چنانچہ نسوح اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو کہ گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ واپس آئے گا اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسوح کے پاس پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی طلب کیا تو نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ نسوح سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسوح نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نسوح کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں کے لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسوح کا ایک بڑا مقام بن گیا اور نسوح کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسوح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسوح کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نسوح کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نسوح یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسوح سے ملنے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ نسوح سے ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسوح کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔
چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نصوح سے ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نصوح کی نیک نامی کی گرویدہ تھی، تو نصوح کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نصوح نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نصوح حمام میں مساج کیا کرتا تھا اور اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نصوح اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا کہ جناب، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، میری مدد کرے۔ نصوح نے اس شخص کا جواب دیا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے۔ آج میں جو بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس پر نصوح نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا، اے بادشاہ، جان لو کہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچی توبہ کرنے پر تمہارے انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نصوح نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر دی، حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑ دی اور اللہ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک نے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق فرمائے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔